وقالت اخرج علیہن، نکل کر ان کے سامنے آؤ. آئے اور نگاہ جھکا کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے چلے گئے. عورتوں نے کہا، پہلے تو حسن دیکھا ان کا، پہلے حسن دکھایا گیا. فلما رأینہ اکبرنہ، بہت بھاری لگا ان کو، ارے اتنا بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے. وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے انہوں، اور احساس بھی نہیں ہوا. اب آپ حسن کا عالم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یہ نبی کتنا حسین تھا کہ عورتوں نے دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور احساس بھی نہیں ہوا. یہ ان کا حسن تھا. اور پھر زبان سے انہوں نے کیا کہا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا، حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہو سکتا. ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اس لیے کہ عام آدمی جو ہوتا ہے، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں تو ایک نگاہ تو ڈالتا ضرور ہے. بعض لوگ جو ہے حضرت فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا محترم ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت فضل، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں. ایک عورت آئی نبی سے بات کرتے رہی تو اس کو بار بار دیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منڈی بس مجھے ہوگا دیکھنا، میں منڈی نیچے کر دی، کیا دیکھتا ہے بولے. تو اب ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم سے کہا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نگاہ پر نگاہ مت ڈالو. ایک نگاہ پڑ گئی، اس لیے کہ پہلی نگاہ تمہاری ہے، دوسری تمہاری نہیں. تو انہوں نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی. عام طور پر آدمی ایک نگاہ ڈالتا ہی ہے، گناہ نہیں ہے، ایک نگاہ ڈالتا ہی ہے، لیکن انہوں نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی. اس کا مطلب یہ فرشتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہوتی ہے جنسی. جی، یہ تو عورت کو وہی دیکھتا ہے جس کے پاس شہوت ہو. تو گویا انہوں نے ان کی طرف ایک نظر نہیں کی، گویا کہ ان کے پاس شہوت ہی نہیں ہے جیسے فرشتوں کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اللہ، یہ ہے حضرت یوسف. جیل میں ڈال دیے گئے، بات بڑھ گئی بہت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے خود دعا کی کہ میرے رب ادھر رہوں گا تو گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اصبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں. تو مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرا جیل جانا ہے. اللہ، یہ اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے. جیل میں جانا اور اس کی شدتیں برداشت کرنا یہ پسند ہے، مگر زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. یہ ہے حضرت یوسف. جی جی، جیل مجھے زیادہ پسند ہے. اس سے ایک نکتہ ملا کہ اگر دو مصیبتیں سامنے آ جائیں اور دونوں مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو لینا ہو تو جو ہلکی ہے اسے لے لیا جائے. دو لوگ کھڑے رہتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور دونوں خراب ہیں، انتہا درجے کے گھٹیا ہیں دونوں، لیکن اس میں جو کم گھٹیا ہے اس کو ووٹ دے دو. گھٹیا تو دونوں ہے، آخری ہیں دونوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اقتدار ملنے کے بعد دین کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا. لوگوں کے سامنے برملا علی اعلان سگریٹ پیتے اور کھاتے پیتے پھرتے، آخری درجے کے ہیں. لہذا ان میں جو کم گھٹیا تو دونوں ہیں، جو کم گھٹیا ہو اس کو ووٹ دے دو. جی، احون البلیتین کہتے ہیں. دو مصیبتیں سامنے آ جائیں تو اس میں جو احون ہے، جو آسان ہے، وہ اختیار کر لو. یہ قانون یہاں سے معلوم ہوا. جی، جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی آئے. یہ بھی نوجوان ہیں، وہ بھی آئے، انہی کی بیرک میں تھے دونوں کے دونوں. دونوں نے خواب دیکھا اور کہا کہ ہمیں آپ اچھے آدمی دکھائی دیتے ہیں، خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا جو علم دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہوتا. یہ بہت دقیق علم ہے. خواب آدمی نے دیکھا، اس کا مفہوم بتانا ہے.
خواب ایک روحانی چیز ہے، اس کی توجیہ پیش کرنا ہے. سائنسداں تو اس کو مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہر چیز جو لیب میں پروو ہو اس کو مانتا ہے. لہذا سائنسداں کے پاس یہ علم نہیں، بہت دقیق اور بڑا باریک علم ہے، بہت اونچا علم ہے. علم تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا اس نبی کو. ایک تو بہت خوبصورت ہے، دوسرے علم بھی بہت خوبصورت عطا کیا گیا تھا. دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس یہ علم موجود نہیں ہے. جی اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کیا بولتے ہیں یہ؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. آپ ہمیں اچھے آدمی دکھائی دیتے ہو، تو خواب دیکھا ہم دونوں نے، بیان کریں؟ ٹھیک ہے بیان کرو. وہ ایک نان بائی تھا جو بادشاہ کا کھانا بناتا تھا، اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ شاید زہر ملا کر کے بادشاہ کو مارنے کی کوشش اس نے کی ہے. اور دوسرا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس کے اوپر الزام تھا کہ شاید اس نے زہر دینے کی کوشش کی تھی. تفتیش چل رہی تھی، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ بھاگے نہ. جی جی یہ بھی قانون ہے کہ اگر کسی کے پاس شبہ ہو جائے کسی کے تعلق سے، انہیں جیل میں پہلے بند کرو، بھاگنے نہ پائیں، اور اس کے بعد تحقیق شروع کی جائے. جی تو دونوں نے خواب دیکھا. ایک نان بائی نے دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک خوان لیے ہوئے ہوں اور چڑیاں اسے کھا رہی ہیں. اور ساقی نے جو شراب پلانے والا تھا اس نے کہا کہ میں انگور سے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. قال احدہما انی آصر خمرا، میں انگور سے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، the second said، دوسرے نے کیا کہا؟ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کی تھال لیے ہوئے ہوں اور تاکل الطیر منہ، الطیر برڈز، چڑیاں، تاکل الطیر منہ، چڑیاں روٹیوں کو اچک اچک کر لے جا رہی ہیں. نبئنا بتاویلی، آپ ان خوابوں کی تعبیر بیان کر دیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا دیکھتے. کہا کہ ٹھیک ہے کھانا آ جان دو. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلی، کھانا آ جائے کھا لو. اس کا مطلب جیل میں کھانے بھی پرووائڈ کیے جاتے تھے. جی جی اب کھانا آنے تک تعبیر روک دی گئی. اس دوران موقع ملا حضرت یوسف کو توحید کا درس دینے کے لیے. فوراً انہوں نے درس شروع کیا. کیا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک معبود اچھا ہے یا کئی؟ دیکھیے دلیل لگ دی انہوں نے. ٹھیک ہے بتاؤ. بہرحال چلتے چلتے خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی. کہا کہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی. کس کو؟ نان بائی کو، اس لیے کہ اسی نے زہر ملا کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی تھی. اور تو دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا، بادشاہ کو پھر سے شراب پلانے لگا گا. اور ویسا ہی ہوا، ویسا ہی ہوا. تو جو بچ گیا تھا اور جو بچنے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ مارا جائے گا. خواب کی تعبیر یہی ہے، ایگزیکٹ خواب کی تعبیر یہی ہے، یہ مارا جائے گا اور یہ بچ جائے گا. لہذا جو شراب پلانے والا تھا اس سے کہا اذکرنی عند ربک، ذرا میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے پاس کر دینا کہ ایک مظلوم آدمی، ایک معصوم آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے بلا وجہ، اس کی تحقیق کی جائے. نکتہ یہ ملا کہ آپ کسی زندہ آدمی سے، مردہ سے نہیں، زندہ آدمی سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں. دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا کسی غیر مسلم کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. ابھی تو ایمان کہاں لائے ہیں یہ نکتہ ملا. اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس ہمارا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے. اللہ، دوسرے کی مدد، مردے سے نہیں زندے سے مدد لینا، اور دوسرے غیر مسلم بھی ہو تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے موقع پر عبداللہ ابن اریقط کی مدد لی، اور مرتے دم تک ایمان نہیں لایا وہ، لیکن ایماندار بہت تھا. چند دراہم کے اوپر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تک گائیڈنگ کی. یہ گیا اور بھول گیا، یہ گیا اور بھول گیا. اللہ فرماتا ہے شیطان نے اس کو بھلا دیا. بولتے جی شیطان نے اس کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ
ذکر ربہ، وہ جس سے کہا تھا آپ نے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی. فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سالوں تک، 7-8 سال تک جیل ہی میں رہ پڑے. اللہ. اسی دوران اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے. جی جی. اور جتنا بڑا کام رہتا ہے اتنا بڑا سبب مہیا کرتا ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. دے دو. فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات. 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا. کہا کہ جتنے بھی معبرین ہیں، خواب کی تعبیر بتانے والے منجمین اور معبرین، سب کو دربار میں حاضر کیا جائے. سب حاضر ہوئے. کہا بادشاہ نے جب آ گئے سب، وقال الملک ائتونی بہ، جی سب کو بلایا گیا. قال یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو، بتانے والے ہو، تو بتاؤ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی. قالوا اضغاث احلام، کہا خواب پریشاں ہیں. خواب پریشاں کی کوئی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے. جی یہ حقیقی کوئی خواب نہیں ہے، خواب پریشاں ہیں، اور خواب پریشاں کی تعبیر نہیں ہوتی. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالم. خواب پریشاں کی تعبیر کچھ نہیں ہوتی، ہم نہیں جانتے. بات ہو ہی رہی تھی کہ یہ جتنے بھی ہیں منجمین اور معبرین، انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر معلوم. اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، ارے وہ جو جیل میں ہے نوجوان جس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ میں بچ جاؤں گا اور میرا ساتھی مارا جائے، ارے وہ جیل میں ہے. فوراً، یہ تو ساقی تھا ہی، بادشاہ کا قریبی تھا، کہا کہ ایک آدمی ہے خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں جاؤں گا لانے کے لیے. اپنا تھوڑا کیا بنا تھوڑا پوزیشن بنا لیتا ہوں، میں جاتا ہوں لانے کے. اتنا بڑا کام. کیا بولنے لگے؟ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، ایک مدت کے بعد اسے یاد ہے، انا انبئکم بتاویلہ، میں تم کو اس کی تعبیر، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. کون یہ بتا رہا ہے؟ یہ بیوقوف آدمی. یہ انا میں تم کو اس کی تعبیر بناتا ہوں. فارسلون، مجھے بھیج دو بولتا ہے. فارسلون، مجھے بھیج دو. اب گیا آیا. اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آنا چاہیے تھا نا. کائے کو آیا تو؟ 7 سال ہو گیا مجھے، 8 سال تیری وجہ سے میں جیل میں پڑا ہوں. پہلے بول دیتا تو تھوڑا کچھ کام ہو جاتا تھا. اب آیا ہے. لیکن بہت ہی نیک تھے، بڑے بااخلاق تھے، حسن الخلق. یہ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق. یہ جو گیا ادھر، یوسف اے سچے، سچے تو یہ ہو، خواب کی تعبیر بجائے جس کی وجہ سے تو بچ گیا ہے. یوسف ایھا الصدیق، اے سچے. کہا کہ بات کیا ہے؟ مطلب ہی سے آیا ہے یہ. بات کیا ہے؟ بولے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں. لعلی ارجع الی الناس، خواب کی تعبیر بتا دے تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں. لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں علم ہو جائے اس کا. بول رہا ہے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. بتا دیا انہوں نے. یہ بھی نہیں کہا کہ سب کو بلاؤ تو میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جو بہت اہم چیز تھی اس کو معمولی سمجھا انہوں نے. اس لیے نبی جو ہوتا ہے نا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہوں میں. صاحب یہ ہے ان کے پاس ہے، میری نگاہوں میں بہت حقیر دکھتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا کہ انجام اگر ان کا اچھا ہے تو بہت اچھے ہیں یہ، اور پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. لہذا ان کے اوپر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، یہ ان کے لیے صرف دعائیں کی جا سکتی ہیں. ان سے متاثر نہیں ہوا جاتا. جی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. جی متاثر نہیں ہوتے. انہوں نے بتا دیا. قال تزرعون 7 سنین دابا، مسلسل 7 سال تک فصل اچھی آنی چاہیے، اس کے انتظام کا. اس لیے کہ 7 سال کے بعد 7 سال قحط آنے والا ہے. تو جو 7 سال قحط کے ہیں، وہ سوکھی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں. تو 7 سال خوب کھیتی کرو اور اتنا غلہ پیدا کر لو کہ وہ جو 7 سال سوکھے کے آ رہے ہیں قحط کے، وہ دیے جائیں، اس میں بانٹ دیا جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں رے کہا اس آدمی کو بلا کر لاؤ. گئے سب
بعد ابا ملاحظہ پہنچے وہاں، چلیے حضرت باہر نکلے، جیل سے نہیں نکلتا، دنیا کے واحد قیدی ہے کہ 7-8 سال جیل میں رہنے کے بعد جسے کہا جا رہا ہے نکلو، کہتا نہیں نکلتا میں جیل سے جب تک میرے معاملے کی تحقیق نہیں ہو جاتی، مجھے کیوں ڈالا گیا جیل میں، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق ہوئی اور وہ عورت نے خود بول دیا کہ میں نے یہ سب کیا تھا جب معاملہ حل ہوا، اس لیے کہ پتہ یہ چلا کہ کسی کو بڑا پوسٹ دینے کے لیے پہلے اس کی زندگی دیکھ لو۔ تو زندگیاں ایک دم خراب ہیں، وہی لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہی سب بیٹھے ہوئے، پریشان ہیں ہم لوگ، تکلیف میں ہیں ان کی وجہ سے۔